بالاتفاق سارے علماء کے نزدیک جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کا آسمانوں پہ جانا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرنی، یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا اور اس پہ کہا کہ یہ انسانی عقل میں یہ بات نہیں آتی، یہ فطرت کے خلاف قانون ہے کہ انسانی جسم اتنی تیزی کے ساتھ ہوا میں سفر کرتا ہے تو اس کے ناک سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے کان پھٹ جاتے ہیں۔ انسانی جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ اتنی ہوا کا اوپر جا کے مقابلہ کرے، اور پھر جب جب اوپر آپ جاتے ہیں آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ فطرت کے خلاف بات ہے، آپ معراج پہ گئے ہیں۔ دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں جو فطرت کے خلاف وہ خاطر کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام ہے سورہ فاطر۔ اللہ فاطر السماوات والارض، وہ قدرت والا رب ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ تو یہ فطرت کے خلاف جو لوگ کہتے ہیں قانون ہے، کبھی وہ قرآن کا واقعہ پڑھے حضرت صالح علیہ السلام کو جب ان کی امت نے یہ کہا کہ ہم آپ کو نبی اس وقت مانیں گے کہ آپ ایک پتھر سے جوان اونٹنی، وہ بھی حاملہ اونٹنی نکال کے دکھائیں، جبکہ کبھی پتھر سے اونٹنی نہیں نکلی، اور پھر حاملہ اور پھر جوان۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا تو پتھر پھٹتا ہے اور پتھر کے اندر سے جوان اونٹنی نکلتی ہے اور وہ بھی حاملہ ہوتی ہے یہ چیز ساری فطرت کے خلاف، لیکن فاطر نے لوگوں کو اپنے نبی کی شان دکھانے کے لیے کر کے دکھایا ہے۔ تو وہ جو فاطر ہے اس نے لفظ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہا کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ حضور نے تو بولا ہی نہیں ہے میں نے سیر کی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے سیر کروائی ہے۔ بعبدہ، بندے تو بڑے ہیں نا، عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، اللہ کے بندے سارے ہی ہیں۔ یہ عبد ہی کا مطلب ہے اپنے بندہ خاص کو اللہ نے سیر کروائی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، ساری رات نہیں، اللہ فرمایا رات کے کچھ حصے میں اپنے نبی کو اللہ نے سیر کروائی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ زمینی سفر کی بات ہو رہی ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ نے کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کو سیر کروائی ہے۔ مسجد اقصی جو فلسطین کے اندر ہے، مسجد حرام مکہ شریف میں ہے۔ آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چچا زاد بہن کے گھر سو رہے تھے، اور آج بھی وہ گھر
جہاں اللہ کے نبی اس رات آرام کر رہے تھے وہ آج بھی باب عبد العزیز ایک کونے میں حجر اسود ہے اور اس کا جو پچھلا کونا ہے اس کے بالکل سامنے ایک پلر بنا ہوا ہے۔ کعبے کے سارے جتنے پلر ہیں ان کے رنگ اور ہیں اور وہ آج بھی نشانی کے طور پہ جس جگہ پہ اللہ کے نبی اس رات آرام کر رہے تھے باب عبد العزیز سے نیچے اترے تو دائیں جانب وہ ایک پلر موجود ہے جس جگہ اللہ کے نبی آرام کر رہے تھے۔ ترکی حکومت نے اس کے اوپر اس پلر کے اوپر براق لکھا ہوا تھا، لیکن جب سعودیہ کی حکومت آئی تو ان لوگوں نے اس کے اوپر براق ختم کر کے لوگ وہاں جا کے جب تقریباً 6 سال پہلے گیا تھا تو وہاں اجازت تھی جن لوگوں کو اس پلر کا پتہ تھا کہ اس جگہ میرے نبی آرام فرماتے تھے وہاں لوگ نفل ادا کرتے تھے۔ میں نے خود پڑھے، ترکی لوگوں نے پڑھے، لیکن جب میں بعد میں گیا تو اس جگہ کو ان لوگوں نے بند کر دیا تھا۔ ہے وہ برکت والی جگہ ہے، وہ رحمتوں کے نزول والی جگہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر آرام کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی ہے۔ فلسطین میں مسجد ہے اور لیلا کا لفظ کہا کہ رات کے کچھ حصے میں جو کہ اس وقت کی سہولیات کو دیکھتے ہوئے کسی صورت میں بھی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا ممکن نہ تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے کچھ حصے میں اپنے نبی کو سیر کروائی ہے۔ یہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور دوستو ام خانی کے گھر حضور آرام کر رہے ہیں، فرشتوں کو حکم ہوا آسمانوں کو آج سجا دو، دست بستہ کھڑے ہو جاؤ۔ فرشتے جبریل سے کہتے ہیں کہ آج آسمانوں کو پھر کیوں سجایا جا رہا ہے؟ جبریل کہتے ہیں کہ ہاں آج محمد کو آسمانوں پہ بلایا جا رہا ہے، آج اللہ کے نبی آنے والے ہیں، سیدھے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ادب کے تقاضوں کو برقرار رکھتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ تو دوستو جبریل اب فرشتوں نے جب یہ سنا نا کہ وہ فرشتے اور کچھ فرشتے تو ایسے ہیں کہ ان کو کبھی زمین پہ آنے کی اجازت ہی نہیں نا، جب انہوں نے سنا کہ آج اللہ کے نبی آ رہے ہیں اور ذہن میں آیا کہ ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں اس دن سے لے کے آج تک اور آج کے دن سے لے کے قیامت تک ہمیں تو حکم ہے کہ اس نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھو۔ تو فرشتے کہتے ہیں آج کتنا ہی اچھا دن اور رات ہوگی، اور جس نبی پہ درود ساری زندگی پڑھ رہے ہیں آج اس نبی کو دیکھیں گے ہم۔ ان کے دل میں اور ذوق پیدا ہوا، یار یہاں درود پاک پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں تو وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا مقام ہوگا کہ وہاں روزے کے سامنے جا کے اللہ کے نبی کی ذات میں درود و سلام پڑھے۔ اللہ کرے کہ وہ دن ہر ایک کی زندگی میں آئے اور وہاں جا کے سامنے بیٹھ کر حضور کی ذات پہ آپ کے گنبد کے سامنے درود پڑھنا اور جالیوں کے قریب سے گزر کر درود پڑھنے کا مزہ تو پھر کچھ اور ہی ہے نا، لذت کچھ اور ہی ہے نا۔
دل کو قرار جب وہاں جالیوں کے سامنے درود و سلام پڑھتے ہوئے حضور کی ذات پر سلامی پیش کرتے ہوئے جب گزرتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے اس وقت. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تو ساری زندگی اس نبی کو دیکھنے کے لیے ترس گئے، چلو آج جس پہ درود پڑھتے ہیں آج اسے دیکھ بھی لیں گے. فرشتہ آتا ہے، فرشتہ آسمان کی چھت سے آتا ہے. ایک روایت میں نے پڑھی کہ اس نے حضور کو جب آئے تو آپ اس کے آنے کی وجہ سے اللہ کے رسول اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک روایت پڑھی کہ جبریل نے اپنے پروں کو حضور کے قدموں کے ساتھ لگایا تو اللہ کے نبی اس کے پروں کے لگنے کی وجہ سے بیدار ہو جاتے ہیں. ایک جو تسلسل کے ساتھ روایت ہے وہ میں نے پڑھی، حضور آرام کر رہے ہیں نا، کیوں جی؟ جبریل جنت سے براق سواری لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہے. اللہ سے کہتے ہیں اللہ نبی تیرا ہے، تیرا نبی آرام کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں گستاخی نہ ہو جائے، تو ہی بتا تیرے نبی کو کس طرح بیدار کیا جائے. تو اللہ نے فرمایا جبریل قبل قدمیہ، آج اپنے نبی کی شان کریمی کو میں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے. جبریل قبل قدمیہ، اپنے ہونٹوں جو ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ ہیں اپنے ہونٹوں سے میرے نبی کے پاؤں کو بوسا دو. جب تیرے ہونٹ میرے نبی کے قدموں کو لگیں گے تو تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے میرا نبی بیدار ہو جائے گا. سبحان اللہ. امام ابن حجر اسقلانی یہاں لکھا، آج فرماتے ہیں 24,000 مرتبہ جبریل اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے. 24,000 مرتبہ جبریل آئے، لیکن ایک دفعہ بھی حضور کی بارگاہ میں اپنے سر پہ امامہ باندھ کے نہیں آئے. امام حجر اسقلانی ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ نے جبریل کو کہا کہ جبریل اس سے پہلے جو تو جتنی دفعہ گیا تو گیا، لیکن آج تو نے جب میرے نبی کی بارگاہ میں جانا ہے تو سر پہ امامہ باندھ کے جانا ہے. یا اللہ وہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وہ اس لیے کہ تیرے امامے کے اوپر جو موتیوں کا تاج ہے، جس کی وجہ سے تجھے میں نے فرشتوں پہ فضیلت دی ہے کہ تو سارے فرشتوں کا سردار ہے، آج تیرے امامے کے موتی جب میرے نبی کے قدموں میں جھک کر جب تو بوسا دے گا تو تیرے امامے کے موتی میرے نبی کے قدموں کو بھی سلام آج کریں گے. میرے نبی کی شان یہ ہے. تو 24,000 مرتبہ آئے ہیں لیکن امامہ نہیں باندھا. آج کی رات اللہ نے فرمایا سر پہ امامہ رکھ لو. کیوں؟ جب امامہ اور تم اپنا منہ میرے نبی کے قدموں کو بوسا دے گا نا تو تیرا ماما بھی میرے نبی کے قدموں میں آ جائے گا. اور نبی کی شان دیکھیں گے لوگ کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. جبریل سے کسی نے پوچھا یار تو جنت کیا رہنے والا ہے، بڑا کچھ تو نے دیکھا، بڑی کمائی کی ہے جنت میں رہ کے، تو نے حضور کے قدموں کو بوسا دیا، تجھے کیا ملا؟ تو جبریل پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. کہتے ہیں میں نے ساری جنت کی نعمتوں کو دیکھا ہے لیکن حضور کے قدموں کو جو بوسا دیا ہے نا اس کا کمال ہی علیحدہ ہے، اس کا کمال ہی علیحدہ ہے. اور دوستو معراج پتہ کس طرح حضور کو اللہ نے اپنے پاس بلایا؟ 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو عام اور حزن واقعہ پیش آیا. حضور کی بڑی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ وفات پا گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا آپ وفات پا گئے، اور طائف کی واپسی پر جو حضور کو ستایا گیا نا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی ساری زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں طائف کی واپسی پر میرا سب سے مشکل وقت تھا کہ 2 کلومیٹر کے فاصلے تک حضور چلتے رہے اور 2 کلومیٹر تک لوگ حضور کو پتھر مارتے رہے۔ اتنا مشکل وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہ آیا۔ تو اللہ نے حضور کی امت کو یہ بتانا چاہا کہ اتنی مشکل کے بعد میں نے اپنے نبی کو آسمانوں کی سیر کروائی ہے، اپنا دیدار کروایا ہے۔ اتنی مشکل جب آتی ہے تو مشکل کے بعد اللہ آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے۔ اور سورہ نشرہ اگر پڑھے نا، یہ چھوٹی سی چیز آپ نے درس کے طور پہ یاد رکھنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر پریشانی کے ساتھ اللہ نے آسانی پیدا کی ہوئی ہے۔ بے شک ہر پریشانی کے ساتھ اللہ نے، سارے بولیے، اللہ نے آسانی پیدا کی۔ مشکل وقت آ جائے نا، پریشانی کا وقت آ جائے تو اللہ کا قانون ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے مشکل کے ساتھ ہی اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہے۔ حضور کے لیے مشکل آئی ہے نا، بڑی مشکل تھی، آپ کی بیوی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، آپ کے چچا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، طائف والوں نے ظلم کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے، حضور ہر وقت غمگین رہا کرتے تھے، پریشان رہا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے سونے نبی آ میرے پاس، تو میرے پاس جب آ کے مجھے دیکھے گا نا تو تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں تیری دور ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا کہ ہر مشکل کے بعد اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ میں نے آسانی پیدا کر دی ہے۔ اور عربی کا قانون دیکھیں، الف لام کے ساتھ جو لفظ آتا ہے وہ چاہے 10 دفعہ آئے اسے 1 دفعہ گنا جائے گا الف لام کے ساتھ۔ ایک بہت کم بندوں کو عربی کا قانون یہ حافظ صاحب سمجھیں کہ چوتھے سال میں درس نظامی کے حافظ صاحب الف لام کے ساتھ جو لفظ 10 مرتبہ آ جائے وہ 1 ہی دفعہ ہے، اور الف لام کے بغیر اگر 10 مرتبہ قرآن میں لفظ آتا ہے تو 10 دفعہ اسے جانا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے عسر اور یسر، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فرمایا مشکل ایک ہے، کیونکہ الف لام کے ساتھ 2 دفعہ آیا تو 1 بنا، فرمایا مشکل ایک ہے، اور یسر جو ہے اللہ نے 2 دفعہ بیان کر کے فرمایا لوگوں پریشان ہونے کی بات نہیں، ایک مشکل کے بعد اللہ 2 آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ میں نے قرآن کی تشریح کی ہے چھوٹی سی آیت، ایک مشکل کے بعد اللہ 2 آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تمہارا اللہ تمہارے، اسی لیے تو ابو بکر صدیق سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تحزن، ابو بکر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یا رسول اللہ سر پہ چڑھ گئے ہیں، آقا پکڑ لیں گے، یہ نیچے ہوتے ہیں تو غارِ سور سے دیکھ کے پکڑ لیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ تو دوستو واقعہ معراج سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے، اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ لیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے ہر مشکل کے بعد، اور یہاں اور بھی دیکھیں، یہ نہیں فرمایا اِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ نہیں کہا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ ہی اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔
اور ایک مشکل کے ساتھ اللہ نے کتنی آسانیاں کی ہے، کتنی آسانیاں کی ہیں۔ اللہ ساری جتنی زندگی کی مشکلیں ہیں اللہ رب العزت واقعہ معراج کا صدقہ ساری دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔